میں جان محمد کا بیٹا، میرا والد جو پچھلے 11 سالوں سے لاپتہ ہے اور اس کا کوئی اعلیٰ احوال ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس کو 13 مارچ 2013 کو بیٹ بلیدا نادرہ آفس کے سامنے بلا کر ایف سی والوں نے بلا کر وہاں اپنے کیمپ میں ڈال دیا، جبری طور پر گمشدہ کیا۔ جو کہا لاپتہ ہے، ہمیں کوئی معلوم نہیں کہ وہ کس حال میں ہے، کہاں ہے۔ اگر کوئی دہشت گرد ہو تو وہ آپ کے کیمپ کے سامنے باہر نہیں گزرتا۔ اگر آپ نے میرے ابو کو دہشت گردی کے الزام میں پکڑا ہے تو وہ ہر روز ہر 1 گھنٹہ آپ کے جو چوکی ہے وہاں سے گزرتا ہے، وہاں سے آتے جاتے رہتے ہیں، ہم آتے جاتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی دہشت گرد ہو تو وہ رات کو اپنے گھر میں نہیں سوتا، تو وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ نے دہشت گردی کے الزام میں کسی کو بھی پکڑا ہے تو میں ان کا گواہی دیتا ہوں وہ دہشت گرد نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے گھر میں سے اپنا کاروبار چلا۔ اگر کوئی کاروبار کے لیے اپنے حق کے لیے وہ دہشت گرد ہوتا ہے تو ہم سب دہشت گرد ہیں۔ یہ میری ایک چھوٹی سی بہن ہے، اس کی عمر 2 سال تھی، جو ابھی تک اپنے باپ کا شکل تک نہیں دیکھا اس نے کہ وہ کون سے شکل کا باپ ہے اس کا۔ میں بھی اس ٹائم 10 سال کا تھا، مجھے بھی اپنے باپ کا شکل تک یاد نہیں، میرے بہن کو کیسے یاد ہوگا۔ میری ماں جو آدھی بیوہ ہم کہتے ہیں بلوچستان میں، جو مائیں ہوتی ہیں وہ بیویاں ہوتی ہیں، ان کے شوہر وہ نہیں جانتے کہ زندہ ہیں کہ مر چکے ہیں۔ وہاں بلوچستان میں 50% جیسے عورت ہیں ان کو نہیں پتا کہ ان کے شوہر مر چکے ہیں یا زندہ ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم یتیم ہو چکے ہیں کہ نہیں۔ اگر ہمارا امید پہ آ چکا ہے اس عدالتوں سے، ہم تھک چکے ہیں اپیل کرتے کرتے کہ پاکستانی ریاست اگر ہمارے لوگوں نے کوئی جرم کیا ہے، کوئی گناہ کیا ہے، ان کو عدالت میں پیش کرے۔ ہم تھک چکے ہیں یہ کہتے کہتے، ہم دھرنا دیتے دیتے تھک چکے ہیں۔ یہاں پہ جو مائیں ہیں، ذاکر مجید کی مائیں جو کہ پچھلے کئی سالوں سے اپنے بیٹے کے انتظار میں دھرنے دے رہی ہے، یہاں بہت سی ہیں جو اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے کئی سالوں سے دھرنا دے رہے ہیں۔ ہم جائیں کہاں؟ کس سے مانگی اپیل؟ کس سے مانگی انصاف؟ ہمارے عدالت تو ہمارے پاکستان کے بنے، کوئی اور ملک کے نہیں ہے۔ ہم نے JIT کمیشن لگائے تھے، وہاں پہ بھی ہمیں کوئی معلوم نہیں ہوگا ہمارے بندے ان کے پاس ہیں کہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے انہیں اٹھاتے ہیں، گھر میں گھس کر ماؤں کے گودوں میں اٹھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں، تو کہاں چلا گئے؟ یہ جو اقتدار میں بیٹھے ہیں جانا چکزئی وغیرہ، یہ کہتے ہیں یہ ڈرامے کر رہے ہیں، ہم ڈرامے کر رہے ہیں، یہ تصویر ہمارے پاس ہے، ہم ڈرامے کر رہے ہیں، ہم ڈرامے کے لیے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں یہ پیدا ہی نہیں ہے۔ لعنت بھیجتے ہیں میں نے لوگوں پر، لعنت ہے اس اقتدار پر، لعنت ہے اس حکومت پر۔ یہ لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے۔ یہ ماؤں کو دیکھو، بہنوں کو دیکھو، وہ کہتے ہیں یہ لوگ ہیں ہی نہیں، تو یہ پیٹرز ہم نے کہاں سے لائے؟ ہم کس کے پیٹے، ہم کہاں سے آئے؟ یہ لوگ آپ نے اٹھائے، آپ نے گھروں میں گھس کے اٹھائے۔ کہاں سے آپ نے اٹھایا؟ بازار میں اٹھائے، لوگوں کے سامنے اٹھائے۔ آپ مانتے ہیں ہمارے پاس ہیں، پھر آپ انہیں مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، تو ہم کس کے پاس جائیں انصاف مانگ رہے ہیں؟ ہم یہاں آتے ہیں، آپ کہتے ہیں اسلام آباد میں آئے، یہاں ہائی کورٹ سے کیا ہے؟ ہم یہاں آئے تو ہمیں انٹر نہیں ہونے دیتے، تو پھر ہم جائیں کہاں؟ آپ ہمیں ایک راستہ بتا دیں، ریاست ہمیں ایک راستہ بتا دے کہ یہ بہنیں، یہ جو بوڑھی ماں، یہ جائیں کہاں؟ کس سے اپنا انصاف مانگیں؟ تو بہرحال میں اب پتہ نہیں اپیل کیسے کروں۔ تو جو بھی بیرون ممالک کے انسانی حقوق جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، ہمارے آواز بنے، ہمیں سن لیں۔ ہماری جو باپ ہیں، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، ان کے لیے آواز بنے۔ کم از کم ہمیں پتا بھی کہ وہ کس حال میں ہیں، مردہ ہیں کہ زندہ ہیں۔ وہ ابھی تک میں 300 بلوچوں کی لاش ہے، کیا پتا اس میں میرا باپ ہو، کیا پتا اس میں اس کا بھائی ہو؟ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، صحیح دے سکتے ہیں؟ ہم جائیں کہاں؟ ہمارا جو آپ کا ہائی کورٹ بنا ہے، ہم ہائی کورٹ پہ بھی گئے، ہم نے کیسز بھی جاری کیے، تاریخ پہ تاریخ دیتے، ہم نے JIT کمیشن کوئٹہ میں بھی لگائے، لیکن ان میں وہ یہی سوال پوچھتے ہیں کس نے اٹھایا، کہاں سے اٹھایا، کیا کام کرتا تھا؟ آپ جانتے ہیں کیا کام کرتا تھا؟ آپ کو جو ہر روز آپ کے سامنے سے گزرتے ہیں،
फिर भी आप कहते हैं कि दहशत गर्द, ये कैसे दहशत गर्द हो सकते हैं? तो मेरा अपील अब बैरून ममालिक जो भी इंसानी हुकूक हैं, जो भी हैं, हर जगहें हमारी आवाज बने, इन माओं की आवाज बने, इन बेटों की आवाज बने, हमारे बंदों के लिए, हमारे प्यारों के लिए आवाज उठाएं। पाकिस्तान को ये बोल दें कि इनको ये तक बता दें कि वो कहाँ है, किस हाल में, आपके पास है कि नहीं है। कम से कम घंटे का दिल तो यकीन हो जाए। अभी हमें नहीं पता कि हम यकीन है, किसी बीवी को नहीं पता कि वो बेवा है कि नहीं। हम क्या करें, कहाँ जाएं, किससे इंसाफ मांगे? मैं यही पूछता हूँ, मैं यही रियासत से पूछता हूँ, मैं यही इख्तियार के लोगों से पूछता हूँ, मैं यही हुकूमत से पूछता हूँ। हम जाएं, लेकिन कहाँ जाएं? इस्लामाबाद में हम बैठे हैं, यहाँ कोई मुज़ाकरात के लिए आते, हम करेंगे, हम करेंगे, हम कब करेंगे? आपके हाथ में नहीं होगा, हमें बता दें। फिर मैं बैरून ममालिक से अपील करता हूँ, जो भी इंसानी हुकूक के इदारे, जो भी हैं, हमारी आवाज बने, हमारे माओं की आवाज बने, बहनों की आवाज बने, और हमारे प्यारे हमें लौटा नहीं सकते, लेकिन उनका हाल तक हमें बता दें। शुक्रिया। सीमा मैं 7 सालों से इन्हीं रोडों पे भटक रही हूँ। बस रियासत को यही अपील कर रही हूँ कि अगर मेरे भाई ने कोई जुर्म किया है, आप उसे अपने अदालतों में पेश करें, सजा दें, हमें कबूल है। लेकिन जिस अजियत से इन 7 सालों में हमने किस लम्हे को किस तरह गुजारा है, ये हम बयान नहीं कर सकते कि हम किस अजियत से गुजर रहे हैं। हम अपील करते आ रहे हैं और अपील करते हैं कि खुदारा हमें सुने, हमारे प्यारों को मंजर-ए-आम पर लाया जाए। 2016 से लेकर आज तक मैं इन्हीं रोडों पर दरबदर हूँ और यही अपील कर रही हूँ कि मेरे भाई को मंजर-ए-आम पर लाया जाए। अब हम एक उम्मीद लेकर यहाँ पर आए थे कि शायद हमें सुना जाएगा, हमारे प्यारों को हमें लौटा दिए जाएंगे, लेकिन ये रियासत फिर एक नाकाम कोशिश कर रही है हमें हरासा करने की, हमारे जहनों में खौफ छिपाने की। लेकिन अगर हमें डरना होता तो हम इतनी दूर डरने के लिए नहीं आते। हम बार बार यही कहते आ रहे हैं कि हम खामोश नहीं रहेंगे, और अब भी यही कहेंगे कि जब तक हमारे प्यारों के बारे में हमें नहीं बताया जाएगा, तब तक हम खामोश नहीं रहेंगे, इसी तरह आवाज उठाते रहेंगे। हम रियासत से अपील करते हैं कि खुदारा हमें सुने, हम पुरअमन हैं, हमारे साथ पुरअमन रहे। अभी भी हम पुरुमीद हैं कि आप शायद हमें सुने, शायद आप हमें हमारे प्यारों के बारे में बताएं। लेकिन अफसोस कि आज कितने दिन यहाँ पे बैठने के बावजूद हमें पूछने तक कोई नहीं आया। मैं रियासत से यही कहती हूँ कि मेरे भाई ने कौन सा जुर्म किया जो 7 सालों से आप साबित नहीं कर सके, 7 सालों तक आप उन्हें अच्छी अदालतों में पेश नहीं कर सके। वो कौन सा गुनाह है जिसकी सजा हम पूरे खानदान वाले काट रहे हैं? यहाँ पे आए लोग हमसे ये पूछते हैं कि आप लोगों के यहाँ पर सर्दी में कोई मसला तो नहीं, आप लोग इतनी तकलीफ में यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं उन लोगों से कहती हूँ कि वो तकलीफ, वो अजियतें जो हम हर लम्हा 1000 बार करते हैं, उस अजियत के आगे ये तकलीफें कुछ भी नहीं। ये तकलीफें हमारे लिए कुछ नहीं, वही तकलीफ हमें लम्हे ब लम्हे मार रही है। वो तकलीफ के हमारे भाई न जाने किस हाल में होंगे, न जाने वो जिंदा है भी या नहीं। वो तकलीफ हमें हर लम्हा मार रही है, वही तकलीफ हमारे लिए बहुत बड़ी है। यहाँ पे बैठना, यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है, बस हमारी तकलीफ हमारे प्यारे हैं कि हमें नहीं पता कि वो किस हाल में है। खुदारा हमें सुने, हमारे प्यारों को मंजर-ए-आम पर लाया जाए।